کائنات کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے. ایسے اللہ رب العزت نے کائنات کو نہیں بنایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ دو رستے ہیں آپ کے پاس. یعنی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اللہ کا احسان اسلام پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام. ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا منافق. میں نے بتایا منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو چہرے پر تو آپ کے ہوتے ہیں، لیکن جب دشمن کے سامنے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پیچھے دشمن کے سامنے بیٹھ کر، دشمن کے پاس بیٹھ کر دشمن کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں. اسے منافق کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت کے حضور منافقوں کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے، کیا حد مقرر کی گئی ہے منافقوں کے لیے، اور منافقت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآنی آیت کو سنتے ہیں اور قرآنی آیت کو سننے کے بعد آپ خود جج کیجئے گا کہ منافقت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، وہ جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو وہ جو ایمان لائے. ناظرین کرام، اگر اس آیت کو ڈیپلی دیکھا جائے تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کو ایک مانا ہوا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا محبوب مانا ہوا ہے، اور دین کے تمام ستون پورے کرتے ہیں، دین کے جتنے بھی ستون ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. جب وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ منافقت کی جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ منافقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ منافقت ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو وہ جو ایمان لائے. یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو بظاہر دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہو. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں ہے وہ شعور رکھنے والے. ناظرین کرام، ذرا سوچئے، اس آیت کو سمجھیے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہاں مگر اپنی جانوں کو وہ یہ سوچ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم منافقت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العزت انہیں دیکھ رہا ہے. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. وہی تو ہے، ان اللہ هو السمیع البصیر، ہر چیز کو جاننے والا میرے اللہ ہے. ناظرین کرام، اتنی کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے. ایسے اللہ رب العزت نے کائنات کو نہیں بنایا. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں منافقت سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، چغل خوری سے منع کیا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ ایمان والوں کے ساتھ ہو تو آپ کہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب آپ منافقوں کے ساتھ ہو تو آپ کہیں ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہم تو ویسے اوپر سے ایمان والوں کے ساتھ تھے لیکن ہم حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو، اگر تم میرے نزدیک برگزیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم میرے نزدیک انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، پھر دو کشتیوں پر پاؤں نہیں رکھنا، پھر ایک کشتی پر پاؤں رکھنا ہے، اسی کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اسی کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور اسی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. ناظرین کرام، اگر آج ہم موازنہ کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے اللہ رب العزت کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے شیطان کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، ہم اللہ رب العزت کے بلاوے کو اگنور کر کے شیطان کے بلاوے کی جانب چلے جاتے ہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے، بیٹا اس کائنات میں صرف دو ہی رستے ہیں، ان دو رستوں کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. میں نے پوچھا، استاد جی بتائے نا دو رستے کون سے ہیں؟ کہا، بیٹا ایک رحمان کا رستہ ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ دو رستے ہیں آپ کے پاس، ان دونوں رستوں میں سے ایک رستہ چوز کرنا ہے. چاہے آپ رحمان کا رستہ چوز کر لیں، چاہے آپ شیطان کا رستہ چوز کر لیں. کہتے ہیں لیکن یہ چیز مائنڈ میں رکھنا کہ رحمان اس ذات کا نام ہے جس ذات نے آپ کو بنایا ہے،
رحمان اس ذات کا نام ہے جو ذات آپ کو رزق دیتی ہے. رحمان اس ذات کا نام ہے جس ذات نے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا ہے. رحمان اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا. رحمان اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہماری ماں بہنوں کے درمیان ہمیں تمیز کو سکھایا. اور شیطان اس لعین کا نام ہے جس نے اللہ رب العزت کی بندگی سے انکار کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. کہا میں آدم سے اعلیٰ ہوں اس لحاظ سے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. انا کو درمیان میں لے آیا. یہ تو کہتا تھا کہ میں تیرے حضور سجدہ کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی نہیں مانتا تھا. دیکھیں جس طرح آج ہم مان رہے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم یہ تو مانتے ہیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے، پھر آخرت کا میدان سجے گا. آخرت کے میدان میں جائیں گے، ہمارے دائیں ہاتھ میں نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں ہاتھ میں برائیاں رکھی جائیں گی. یہ چیز تو مانتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ایک نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ہم نہیں پڑھتے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا، ہم سیرت پر عمل نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج ادا نہیں کرتے. یعنی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حکم دے، ہم تیری بات نہیں مانتے. اور جب اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پہ آئیں تو اس میں خسارہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا خسارہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنی جان کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں بناتے ہوئے ہماری آنکھوں کی جگہ ہمارا منہ نہیں لگایا، ہمیں بناتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کی جگہ ہمارے پاؤں نہیں لگائے. ہمیں بنایا تو عرفہ والا بنایا، بنا کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو عرفہ والا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو ایک مائنڈ دیا جس مائنڈ سے انسان نے آج اتنی ترقی کر لی. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے اگر احسان کو دیکھا جائے تو ایک احسان کا بدلہ بھی ہم اللہ رب العزت کو نہیں دے سکتے. اگر ہم اپنے دل کی دھڑکن کو ہی دیکھ لیں، چند سیکنڈز کے لیے ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو ہماری جان پر بن جاتی ہے. ناظرین کرام، اگر چند گھنٹوں کے لیے ہمیں آرٹیفیشل آکسیجن لگوانی پڑ جائے تو لاکھوں میں ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں. قربان نہ ہو جاؤں میں اپنے رحمان الرحیم رب کی ذات پر جو ہمیں فری آف کاسٹ ہمیں اتنی آکسیجن مہیا کرتا ہے، اتنا رزق مہیا کرتا ہے کہ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں دنیا کو اور ہم خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی بسر کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ذرا سمجھیں ہم کس موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیا اللہ رب العزت ہم سے یہ امید تھی؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتا تھا کہ ہم اس موڑ پہ آئے؟ نہیں، اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا ہم سے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، اسے وحدہ لا شریک کہہ دیا، اس کے محبوب کو آخری نبی مان لیا، اب ان کی سیرت پر بھی عمل کریں. ناظرین کرام، دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.